کتاب آواز میں خوش آمدید۔ میں ہوں ابو عبداللہ اور لایا ہوں آپ کے لیے میرا جینا میرا مرنا کا چیپٹر نمبر 29، زیارت قبور۔ مدفون مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اور استغفار کرنے کی نیت سے نیز آخرت اور اپنی موت کی یاد تازہ رکھنے کے لیے زیارت قبور کو جاتے رہنا جائز ہے۔ دنیا کے شب و روز کی مصروفیت میں انسان عموماً بھولا رہتا ہے کہ یہ بھی ایک ٹھکانہ ہے جہاں آخر سب کچھ چھوڑ کر آ رہنا ہے۔ یہی وہ مقام عبرت ہے جس کا نظارہ کرنے کے بعد انسان اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف سنجیدگی سے توجہ کرنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے تو وہاں قبر کے کنارے بیٹھ کر بہت روئے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بھائیو اس دن کے لیے تیاری کر لو۔ سنن ابن ماجہ۔ ایک اور موقع پر فرمایا، قبرستان کی زیارت دل کو نرم کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ مستدرک للحاکم۔ عورتوں کا قبرستان جانا۔ دنیا کی رغبت کم اور آخرت کا فکر زیادہ کرنے کی غرض سے عورتیں بھی کبھی کبھار قبرستان جا سکتی ہیں، بشرطیہ وہاں صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور آہو بکا یعنی چیخو پکار سے بچیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو قبر پر روتے دیکھا تو فرمایا، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ عورتوں کے لیے زیارت قبور کی دلیل عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی ملیکہ کی بیان کی ہوئی اس حدیث سے ملتی ہے۔ کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قبرستان سے تشریف لائیں۔ میں نے دریافت کیا، ام المومنین آپ کہاں سے تشریف لا رہی ہیں؟ فرمایا، عبد الرحمن بن ابو بکر یعنی اپنے بھائی کی قبر سے۔ میں نے عرض کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت قبور سے منع نہیں فرمایا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن بعد میں جانے کا حکم بھی دے دیا تھا۔ سنن ابی ماجہ۔ ایک اور روایت میں بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان کی زیارت کی اجازت دے دی تھی۔ سنن بیہقی۔ سمان عبرت۔ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں جہالت کے اثرات زیادہ شدید تھے۔ عورتیں قبرستان جا کر چیخنے، چلانے اور بین کرنے کے علاوہ بے شمار قسم کی مکروہات اور بدعات کا شکار تھیں۔ اس لیے شروع میں بغیر کوئی گنجائش چھوڑے زیارت قبور پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ بعد میں جب لوگ اسلام کے احکامات کے پابند ہو گئے تو پھر کسی حد تک یہ پابندی اٹھا لی گئی تاکہ کچھ نہ کچھ عبرت کا سامان رہے۔ اس لیے کہ قبر والوں کے لیے دعا اور استغفار تو کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، مگر آخرت کی یاد قبرستان جائے بغیر مشکل سے آتی ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں تمہیں زیارت قبور سے منع کرتا تھا، سو اب تم زیارت قبور کر لیا کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں موت یاد دلائے گی۔ مسلم۔ ممنوعات۔ کثرت سے قبرستان جانا اور اسے تفریح اور وقت ضائع کرنے کی جگہ بنا لینا، اور جیسے ہمارے ہاں رائج ہے پیری فقیری کا اڈا بنا لینا، یہ طرز عمل اسلام میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے قبرستان کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ترمذی۔ زیارت کی نیت سے سفر کرنا۔ قبرستان، مزار یا مقبرہ دور کی مسافت پر ہو تو اس کی زیارت کے لیے خصوصی سفر اختیار کر کے جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 3 مسجدوں کے سوا کسی اور مسجد کے لیے بغیر ثواب سفر کا اہتمام نہ کیا جائے۔ مسجد حرام، میری یہ مسجد، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد اقصی۔ متفق علیہ۔ ان 3 مساجد کے علاوہ اگر کسی اور عبادت گاہ تک کے لیے سفر کی اجازت نہیں تو مزاروں یا ان پر ہونے والے میلے ٹھیلوں میں شرکت کے لیے دور دراز کے علاقوں سے زائرین کا آنا اس حکم کے بالکل مخالف و منافی ہے۔
لیکن نہایت افسوس کا مقام ہے کہ یہاں باقاعدہ شغل میلے کے طور پر ان سالانہ عرصوں کو نہ صرف پختہ رواج دیا جا رہا ہے بلکہ اس موقع پر مقامی تعطیلات کا اعلان بھی کر دیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں قبروں کے ارد گرد ڈھول دھماکے دھمال اہتمام کرنا، چڑھاوے چڑھانا، قبر پر چادروں اور پھولوں سے سجاوٹ کرنا، خرید و فروخت کے لیے دکانیں اور کاروبار چمکانا، قوالی کا بندوبست، انواع و اقسام کے طعام کی تیاری اور پھر ان سب خلاف شرع تقریبات کو عرس کا نام دینا، سب کا سب قطعاً غیر اسلامی ہے۔ دین یا رسم، دین کا مطالعہ کیے بغیر ان تمام رسومات کو دین کا حصہ قرار دینے پر بضد رہنا ایک بڑی جہالت ہے۔ اس پر مزید گناہ یہ کیا جاتا ہے کہ سمجھانے والے اہل علم کو بزرگوں اور زیارتوں کا انکاری، نہ ماننے والا کہہ کر اسے گنہگار اور بے دین ہونے کا فتویٰ دے دیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر خود اللہ تعالیٰ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں اور ہمیں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ان تمام بزرگ ہستیوں سے اعلیٰ و عرفہ مقام پر ہونے کے باوجود اپنی قبر مقدس کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، میری قبر کو میلہ نہ بنا لینا اور اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا لینا، تم جہاں سے بھی مجھ پر درود بھیجو تمہارے درود مجھے پہنچائے جاتے ہیں۔ مسند احمد۔ گھروں کو قبر نہ بنا لینے سے مراد ہے اگر قبرستان میں عبادت کرنا اور تلاوت قرآن پاک کرنا منع کیا گیا ہے تو اس کے برعکس گھروں میں عبادت اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ قبروں کو عبادت گاہیں بنانے کی مذمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین یعنی نیک بزرگوں کی قبروں کو مسجدیں یعنی عبادت گاہیں بنا لیا ہے۔ بخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک جس موقع یعنی حالت نزا میں سنا گیا، اس سے اس مسئلے کی نزاکت اور اس درپیش اندیشے کا اندازہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہود و نصارہ کے اس قسم کے کردار کے پیش نظر اپنی امت کے بارے میں ہونے لگا تھا کہ کہیں وہ بھی ایسی گمراہی میں نہ پڑ جائیں جو انہیں شرک کی طرف لے جائے۔ یہی وجہ تھی کہ باوجود بیماری کے، سخت تکلیف کے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال بار بار ادھر ہی جا رہا تھا۔ ایک اور روایت کی روح سے دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے پروردگار میری قبر کو بت نہ بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت کرے جو انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ مسند احمد۔ ایک اور حدیث پاک سے مزید وضاحت ملتی ہے، ساری زمین مسجد ہے سوائے قبرستان اور حمام کے۔ ابو داؤد۔ قبرستانوں میں نماز اور قرآن۔ مذکورہ بالا احادیث سے قبرستانوں اور مزاروں کو عبادت گاہوں کا درجہ نہ دینے کا حکم سمجھ میں آ جائے تو پھر وہاں نماز اور قرآن پڑھنے کی کراہت بھی سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ مزید وضاحت کے لیے کچھ اور احادیث سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی کچھ نمازیں گھر میں ادا کیا کرو اور گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ مسلم۔ وضاحت، جس طرح قبرستان نمازوں سے خالی ہوتے ہیں ویسے ہی گھروں کو نماز سے خالی مت کرو۔ فرض نماز مسجد میں اور کچھ سنتیں اور نوافل گھر میں بھی ادا ہونے چاہیے۔ سنت نماز سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفل جو ہمارے لیے سنت نماز ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کے درمیان نماز ادا کرنے سے روکا ہے۔ طبرانی۔ ابو مرثد انوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
قبروں کی طرف نماز نہ پڑھو اور نہ ہی قبروں پر بیٹھو۔ نسائی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے اور جس گھر میں نہیں ہوتی وہ مثل زندہ اور مردہ کے ہے۔ مسلم۔ اسی طرح قبرستانوں میں جا کر قرآن پاک پڑھنے کی بھی کوئی مثال سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ملتی، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یا اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو اس کی تلقین کی ہے، بلکہ فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت ہو وہاں سے شیطان بھاگتا ہے۔ مسلم۔ یہ چیپٹر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلے چیپٹر میں۔ اللہ حافظ۔